نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، سوشل میڈیا کے سہارے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ سے محبت. اس موضوع کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کون کرتا ہے اور اللہ سے محبت کون نہیں کرتا. ہم میں سے اکثر لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. اور جواب بالکل درست ہے. آئیے اسی سوال کے اوپر قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں
جس کو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بالکل صاف لفظوں میں اور واضح لفظوں میں جواب دے دیا کہ وہ کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اور وہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا چکے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، اور وہ ان معبودان باطلہ سے بالکل اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے کہ اسی دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا، دوسرے کو اپنا مشکل کشا بنا لیا، اور اس سے بالکل اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کو اپنی عبادت کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اسی دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں، اسی دنیا کے اندر کچھ ایمان والے ایسے ہیں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا مشکل کشا تصور کر لیا، جن ایمان والے لوگوں نے اللہ رب العالمین کو ہی اپنا حاجت روا مان لیا، یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اس دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، جب اس دنیا کے اندر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو لوگ اس دنیا کے اندر مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جن لوگوں کا یہ دعویٰ تو ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن ان کی عملوں سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ جب عبادت کی باری آتی ہے، جب مشکل کشا تصور کرنے کی باری آتی ہے، تو ایک انسان قبروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح کے لوگ جو ہے قبروں کو اور مشکل کشا قبر والے کو مشکل کشا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان والے لوگ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ انسان اپنی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر کے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ اے میری پروردگار عالم، بے شک میری نماز تو تیرے ہی لیے ہے، اے میری پروردگار عالم، اگر میں اس دنیا کے اندر سجدہ کرتا ہوں تو صرف اور صرف یہ سمجھ کر کے میں سجدہ کرتا ہوں کہ سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ انسان کہنے لگتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میری پروردگار عالم، بے شک میری نماز تو تیرے ہی لیے ہے، اے میرے پروردگار عالم، بے شک میری قربانی بھی تیرے لیے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر ایک انسان اپنی زندگی کی دہائی
قربانی بھی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، یہ میری زندگی جو ہے وہ آپ ہی کے لیے وقف ہے۔ ایک انسان جب اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگتا ہے، جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان بے بانگ دوہل یہ اعلان کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح وہ انسان اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے کہ وہ انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، میری عبادت، میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ایمان والے انسان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور تمام کی تمام طرح کی عبادتیں، تمام کی تمام طرح کی ریاضتیں ایک انسان اللہ رب العالمین کے لیے کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج ہماری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کیا آج ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کیا یہ زندگی، اے نوجوانوں تصور کرو، اے نوجوانوں غور و فکر کرو، کیا آج زندگی ہماری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین سے محبت میں سرشار ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کریں گے، تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں گے، تو آج بالکل اس کا برعکس ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ ایک انسان، ایک ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، اور ایک انسان جب اللہ رب العالمین سے محبت کر لیتا ہے تو وہ ساری کے ساری کام جب اس دنیا کے اندر کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ اللہ سے محبت۔ میں نے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے اللہ سے محبت کیوں، ہم اگر اللہ رب العالمین سے محبت کریں تو کیوں کریں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ اللہ سے محبت کیوں کریں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت اگر کریں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو محبت کیوں کرنی چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت ہمیں اور آپ کو اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ اسی رب کائنات نے ہمیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، اسی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، کیونکہ اسی رب نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معبود ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہیں اس دنیا کے اندر روزی دیتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، وہی وہ رب کائنات ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس زمین کی چھاتی کو چیڑ کر کے تمہارے لیے اناج کو نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم اسی رب کے سامنے سجدہ کرو، تم اسے پروردگار کی عبادت کرو جس رب کائنات نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تم اسی کی عبادت کرو اور اسی سے محبت کرو جس رب کائنات نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اسی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، جس زمین کے اوپر چل کر کے تم تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہو، جس زمین کی چھاتی کو چیڑ کر کے تم اناج کو نکالتے ہو، کھانے اور پینے کی چیزوں کو نکالتے ہو، اللہ رب العالمین نے اسی زمین کو تمہارے تابع بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اے دنیا والے لوگوں، تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اور اپنی محبت کو عبادت کے ذریعہ ظاہر کرو، جس رب کائنات نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس رب کائنات نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے، اور جس رب کائنات نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا کر کے تیار کیا۔ اللہ رب العالمین اگر عبادت کا حکم دے رہا ہے اور محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگو، وہی اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس آیت کریمہ کے اندر کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کتنے ایسے معبودان باطلہ ہیں، کتنے ایسے معبودان باطلہ ہیں جن معبودان باطلہ کے پیروکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس دنیا کو اس ہمارے معبودان باطلہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے دھارمک کتابوں کے اندر، ان کے دھارمک گرنتھوں کے اندر اس بات کی ثبوت کہیں نہیں ملتی کہ ان کے معبودان باطلہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ رب کائنات ہے جس نے مٹی کے ذریعہ ابن آدم کو پیدا کیا، جس نے مٹی کے ذریعہ انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، اور اس رب کائنات نے بے بانگ دوہر یہ اعلان کیا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس لیے میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم میرے سامنے ہی سجدہ کرو، میری عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو۔ ایک انسان کے لیے یہی کافی تھا کہ اے لوگو، میں تمہارا رب ہوں کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہی پر بس نہیں کیا اور کئی چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد اس بات کی طرف وضاحت کر دی کہ تم عبادت اس لیے کرو، کہ تم اللہ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ اس رب نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری ضروریات کی چیزوں کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور تمہارا پیدا کر دینا کافی نہیں تھا، تم اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے تھے اگر ان ضروریات کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بعد والے آیت کریمہ کے اندر ان تمام کے تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اب اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تم اسی زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، جب تم اسی زمین کے اندر فصل کو اگانے کے لیے، روزی کو حاصل کرنے کے لیے زمین کی چھاتی کو چیڑ کر کے جب تم زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، اس وقت تمہیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت تمہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو ہماری فصلیں برباد ہو سکتی ہے، ہم نے جس بیج کو زمین کے اندر ڈالا ہے وہ بیج جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہاری ضروریت کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے بارش کو بھی نازل کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو نازل کر دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی کو برسا دیتا ہے، پھر وہ بیج جو ہے پودے کی شکل میں زمین کو چیڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اور جب اس کے اندر فصل لگتا ہے، جب اس کے اندر کھانے اور پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں تو تم ان چیزوں کو اپنے جسم کے اوپر غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ اے لوگو، تم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر رزق عطا کرتا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ تم اللہ سے اس لیے محبت کرو۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر چار چیزیں ایسی ہیں جس کا واسطہ دے کر کے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ انسان اللہ سے محبت کرے کیونکہ اللہ نے اسے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے آسمان سے بارش بھی نازل کی اور کھانے اور پینے کی چیزوں کو زمین سے نکالا۔ اس لیے
तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। दूसरी चीज़, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत एक इंसान को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो इंसान जब अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है, उसकी पुकार को सुनता है। एक मजबूर, एक लाचार, एक बेबस, एक बेकस इंसान जब उस रब्बे कायनात को रात की तन्हाई में भी आवाज़ देता है तो रब्बे कायनात उसकी पुकार को सुनता है। वो रब्बे कायनात अर्श पर मुस्तवी वो रब एक इंसान की पुकार को सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर खींचता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दुनिया वाले इंसानों से पूछ रहा है, दुनिया वाले इंसानों से सवाल कर रहा है कि ऐ लोगों, वो कौन है जो मजबूरी के वक्त तुम्हारी पुकार को सुनता है? जब एक मजबूर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को आवाज़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है, तो वो कौन है जो तुम्हारी फरियाद को सुनता है? वो कौन है जो तुम्हारी फरियाद रसी करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है अइलाहुम मअल्लाह। ऐ दुनिया वाले लोगों, वही अल्लाह तबारक व तआला है जो तुम्हारी पुकार को भी सुनता है। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला को परेशानियों के वक्त पुकारते हो और उससे दुआ करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पुकार को सुनता है। इसलिए तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करो, तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक इंसान को इसलिए मोहब्बत करना चाहिए क्योंकि एक इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाह करता है, रात की तन्हाई में गुनाह करता है, एक आदमी बंद कमरे में गुनाह करता है, बुराइयों में वो इंसान लथपथ रहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बुराइयों पर पर्दा पोशी करता है। अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उस रब की एक सिफत ये है कि वो रब सित्तीर है, यानी एक इंसान का पर्दा, गुनाहों के ऊपर पर्दा पोशी करता है, एक इंसान के गुनाहों को छुपाता है। इसलिए एक इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर खींचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों से यहाँ पर भी सवाल कर रहा है, यहाँ पर भी पूछ रहा है कि इंसानों, कौन है वो जो तुम्हारी गुनाहों को माफ़ करता है, जो तुम्हारी गुनाहों को बख्श देता है, जो तुम्हारी गुनाहों को इस दुनिया के अंदर छिपाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम। जब एक इंसान जो है फहश कामों का इर्तिकाब कर लेता है, जब एक आदमी गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता है और जब उसे गुनाह का एहसास हो जाता है, वो इंसान फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहीं पर सवाल कर रहा है वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। ऐ लोगों, कौन है वो जो तुम्हारी गुनाहों को माफ़ करता है? ऐ लोगों, कौन है जो तुम्हारी गुनाहों को माफ़ करता है? मेरे अजीज़ साथियों, तो एक इंसान को अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत उल्फत इसलिए करनी चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान के गुनाहों को छिपाता है और साथ ही साथ उसके गुनाहों को माफ़ भी करता है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके वजह से एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना चाहिए। बातें तो और थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से ये आज तीन ही चीज़ों को जानते हैं इंशाअल्लाहुल अजीज़, और अगर कहीं मौका मिला तो इंशाअल्लाह और बातें आप लोगों के सामने बयान की जाएगी। अब दूसरे हिस्से के ऊपर चलते हैं, इस मौजू के दूसरे हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करें तो क्यों करें, ये चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह से मोहब्बत क्या है, हम वो किस तरह के कामों का इर्तिकाब करें, हम किस तरह के कामों को अंजाम दें जिससे ये महसूस हो, जिससे हमें ये लगे कि ये चीज़ अल्लाह से मोहब्बत को दर्शाती है और यही चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। तो एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब एक इंसान मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से रज़ामंदी का ऐलान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को अपना खलील बना
بنا لیتا ہے جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے اسی محبت کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اور اسی دنیا کے اندر جب کوئی انسان اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے، تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، تو اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ فلاں انسان میرا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو اپنا محبوب قرار دیا۔ کیونکہ یہ آخری نبی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اٹھائے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جب اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگا اور تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو دیکھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیا، تو رب کائنات نے یہ مژدہ سنایا، اور رب کائنات نے بے بانگ دوہر یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ کرام سے راضی ہوں اور صحابہ کرام ہم سے راضی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک آدمی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے مژدہ سنا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ محبت کا کون سا حربہ اپنایا، کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست کیوں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اے دنیا والے لوگوں، وہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر ایک امت کے برابر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانت تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اور رب کائنات نے جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش کے وقت ثابت قدم نظر آئے، اللہ رب العالمین کے اس فرما برداری کو پورا کر کے دکھایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی قرآن مجید کے اندر ایک وہ آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات یہ واضح کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور ہم نے اس کے بیٹے کو، اس کی بیوی کو ایک ایسے جگہ پر چھوڑ کر کے آنے کا حکم دے دیا جہاں پر بے آب و گیا وادی تھی، جہاں پر چرند و پرند بھی اپنا پر نہیں مارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، میں نے اپنی ذریت کو ایسے جگہ پر چھوڑ کر کے آ گیا جس جگہ پر کبھی چرند و پرند بھی اپنا پر نہیں مارتے ہیں، جو جگہ بالکل بے آب و گیا وادی ہے، جہاں پر کھانے اور پینے کی چیزوں کی کوئی جو ہے ویوستھا نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، میں نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے آ گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں واضح کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل جو ہے
نومولودی کی حالت میں تھے، بالکل نومولودی کی حالت میں تھے، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور یہ جانچنے کی کوشش کی، یہ پرکھنے کی کوشش کی کہ یہ ابراہیم اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے یا اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ ابراہیم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر آتا ہے، مفسرین واضح کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی یہ حکم دی جاتی ہے فوراً اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے بے آب و گیا وادی کے اندر نکل جاتے ہیں اور وہیں پر لے جا کر کے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اور آپ یہ دم بھرتے ہیں، آج ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہماری فرما برداری کی حالت یہ ہے، ہماری فرما برداری کی عالم یہ ہے کہ مسجد کے مینارے سے آوازیں تو آتی ہے لیکن ہم اور آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ہماری کانوں سے آذان کی آوازیں ٹکراتی ہیں لیکن ہم اور آپ نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے اصول موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم اور آپ ان اصولوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اللہ کا حکم ملا فوراً فرما برداری کی، فوراً اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی اور اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اور ایک مثال اسی قرآن مجید کے اندر موجود، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ یہ وہ آزمائش کا دور ہے، یہ وہ فرما برداری ہے جس فرما برداری کی وجہ سے، جس اطاعت کی وجہ سے، جس اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی بردباری کے وقت اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے بیٹے، کئی دنوں سے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی گردن کے اوپر اللہ کی راہ میں چھری چلا رہا ہوں، بیٹے نے فوراً یہ جواب دیا کہ اے میرے ابو جان، بے شک آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین جو تمہیں اطاعت کا حکم دے رہا ہے، فرما برداری کا حکم دے رہا ہے، آپ وہ کر گزریے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی فرما برداری کا ثبوت دیا، یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ سے محبت ہے۔ جب ایک انسان فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین سے الفت ہے، یہی وہ آدمی ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور یہی مثالیں صحابہ کرام کے لیے بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے بھی یہی مژدہ سنایا کہ ہم صحابہ کرام سے راضی ہیں اور صحابہ کرام ہم سے راضی ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے بھی اللہ رب العالمین سے محبت کی، صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین سے جب محبت کی، ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے دیا، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی ایک فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین واضح کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت صحابہ کرام کو
اس لیے دیا کیونکہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ سے محبت کر کے اپنی زندگی کو گزارا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ فضیلت عطا کیا۔ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو دنیا والے انسانوں کے لیے معیار مطلق قرار دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کامیابی مل جائے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ انسان فلاح پالے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان کو لے کر کے آئے، جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو لے کر کے آیا، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ اور اس کی رسول کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزارا، جس طرح صحابہ کرام نے قرآنی آیات کے اوپر عمل کر کے دکھایا، جس طرح صحابہ کرام نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، بالکل اسی طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر وہ انسان فلاح چاہتا ہے، اگر وہ انسان کامیابی چاہتا ہے، اگر وہ آدمی فلاح چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کی طرح ایمان کو لے کر کے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح ایمان لے کر کے آیا، تو اس کا جواب قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جواب دیا، اور تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے اور ان کی فرما برداری کی یہ حالت ہے، ان کی اطاعت اور رب کائنات اور اس کے رسول کی پیروی کی یہ حالت ہے کہ یہ صحابہ کرام اگر برائیوں میں لت پت رہا کرتے تھے اور رب کائنات اگر آسمان سے آیت کو نازل کر دیتا تو یہ صحابہ کرام اس طرح اللہ سے محبت کرتے تھے، اس طرح اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، جیسے ہی آسمان سے آیت کریمہ نازل ہوتی تھی، اور جب اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا تو صحابہ کرام فوراً آیت کریمہ کے اوپر عمل کر لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنایا کرتے تھے۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس سرزمین عرب کے اندر جب اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر کئی طرح کی برائیاں موجود تھی، کئی طرح کے جراثیم موجود تھے، لیکن اس سرزمین عرب کے اندر چار چیزیں ایسی تھی جو سب سے گناہ، سب سے بڑے گناہ کے طور پر مانا جاتا تھا، اور جس کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں سے صحابہ کرام کو روکا اور صحابہ کرام نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، سرزمین عرب کے اندر جوا بازی عام تھی، لیکن محبت کا یہ عالم تھا، وہ اللہ سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد وہ اس طرح اپنے نبی کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے اور اللہ سے محبت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ ان گناہوں کے بارے میں جیسے ہی رب کائنات آیت کریمہ کو نازل کرتا فوراً صحابہ کرام عملی جامہ پہنا دیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، لوگ جو ہے بے بانگے دوہل زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، بالکل کھلے عام سماج کے اندر زنا کے کاموں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کی عورتیں اس طرح زناکاری کیا کرتی تھی کہ وہ باقاعدہ اپنی گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے اور لوگوں کو زنا کی دعوت دیا کرتے تھے، باقاعدہ اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اور جب اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کر دی کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، اور رب کائنات نے آیت کریمہ کو نازل کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ
इन्नहु कान फाहिशा। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ज़िना को फाहिश करार दे दिया है। ऐ सहाबाए किराम की जमाअतों, ऐ दुनिया वाले लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर ज़िना को हराम कर दिया है। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के सामने इस आयत करीमा को पेश करते थे, जैसे ही आयत करीमा को सहाबाए किराम के दरमियान में पेश करते हैं, फ़ौरन सहाबाए किराम इस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं और ईमान ले आते हैं। जो लोग ज़िना के रास्ते के ऊपर थे फ़ौरन ज़िना को अलविदा कह देते हैं, ज़िना को छोड़ देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम के ईमान को मियार मुतलक करार दे दिया, क्योंकि ये सहाबाए किराम इस तरह अल्लाह के नबी की इत्तिबा करते थे और अल्लाह से मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आ जाता फ़ौरन उसके ऊपर अमली जामा पहनाया करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, एक छोटे से वाक़ये को पेश करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ इसी आयत करीमा के ज़िम्ने में कि एक इंसान किस तरह अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है, किस तरह एक इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करे। इसी आयत करीमा के ज़िम्ने में एक सहाबी रसूल के बारे में मुफस्सिरीन एक हदीस को जिक्र करते हैं जिसका नाम मरसद इब्न अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये वो सहाबी रसूल है, ये वो सहाबी रसूल है, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनके बारे में हदीस के अंदर आता है कि जिस वक्त इसने ईमान को नहीं लाया था, जिस वक्त ये जहालत की हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे, तो इसकी ज़िंदगी जो है ज़िनाकारी में कटती थी, इसकी ज़िंदगी जो है बदकारी में कटती थी। ये एक औरत से जो है ज़माने जाहिलियत में मोहब्बत करते थे और उसी से ज़िनाकारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। लेकिन जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हो जाती है और दायरे इस्लाम के अंदर चले आते हैं, हदीस के अंदर आता है मरसद इब्न अबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जब इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। मक्का को छोड़ करके मदीना चले जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मदीने से वापस जो है मक्का की सरजमीन के ऊपर आ जाते हैं और उसी औरत से मुलाकात हो जाती है जिस औरत से वो बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। ज़माने जाहिलियत में, जहालत के आलम में, यानी ईमान लाने से पहले जिस औरत के साथ बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे, उसी औरत से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो औरत कहती है, वो अनाक नामी औरत कहती है, वो खातून कहती है कि ऐ मरसद तुझे क्या हो गया, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था, तू कहाँ चला गया है, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। ऐ मरसद इब्न अबी मरसद, आज तेरे पास मौका है, चलो मेरे साथ रात गुजार लो। ऐ मरसद इब्न अबी मरसद, चलो मेरे साथ जो है रंगलीलियाँ मना लो। मरसद इब्न अबी मरसद जवाब देते हैं, सहाबी रसूल जवाब देते हैं कि ऐ अनाक, मैंने एक ऐसे दीन को कबूल कर लिया है, मैंने ऐसे रब से मोहब्बत कर लिया है और मैंने ऐसे रसूल से मोहब्बत कर लिया है, मैंने ऐसे नबी के कलमे को पढ़ लिया है जिस नबी के कलमे को पढ़ लेने के बाद एक इंसान बदकारी के रास्ते के ऊपर जा ही नहीं सकता, एक इंसान ज़िना के रास्ते के ऊपर जा ही नहीं सकता। मेरे अजीज साथियों, हदीस के अंदर आता है, हदीस के अंदर लिखने वाले लिखते हैं कि मरसद इब्न अबी मरसद उस औरत के साथ रात गुजारने से इनकार कर देता है और इसी आयत करीमा को उस औरत के सामने पेश कर देता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना को एक मुसलमान के ऊपर हराम करार दे दिया है, ज़िनाकारी को एक ईमान वाले इंसान के ऊपर नजिस करार दे दिया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान के ईमान को अगर मियार मुतलक करार दे रहा है, एक इंसान से रज़ामंदी का अगर इजहार कर रहा है, तो वजह यह है कि वो सहाबाए किराम अल्लाह से मोहब्बत किया करते थे और अल्लाह से फरमा बरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप सिर्फ़ और सिर्फ दावा न करें, बल्कि अमली तौर पर हमें और आपको ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, अपने अमल से ये दिखाने की ज़रूरत है
ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب تک اس دنیا کے اندر رہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین سے محبت میں اور اس محبت کو عبادت کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔